السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ عزیزان محترم، حجاج کرام، الحمدللہ تسلسل کے ساتھ ہماری اس تربیتی کلاس کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ رب کریم ہماری ان کاوشوں کو منظور و مقبول فرما لے۔ اس سے پہلے اختصار کے ساتھ حج کے فرائض اور واجبات یہ آپ کے گوش گزار کیے جا چکے ہیں۔ ایک دفعہ پھر میں ان کا اعادہ کرتا ہوں۔ حج ٹوٹل 9 کام کرنے کا نام ہے، جن میں 3 فرائض ہیں اور 6 واجبات ہیں۔ 3 فرائض: نمبر 1 احرام، نمبر 2 وقوف عرفہ، نمبر 3 طواف زیارت، اور 6 واجبات ہیں۔ نمبر 1 وقوف مزدلفہ، نمبر 2 رمی جمار، نمبر 3 قربانی، نمبر 4 حلق یا قصر، نمبر 5 صفا مروہ کی سعی، نمبر 6 طواف وداع۔ تو حج کے اندر 3 فرائض ہوئے اور 6 واجبات ہوئے۔ اس پورے سفر کو اپنے لیے انتہائی سعادت، خوش نصیبی سمجھیں، اور ایک ایک لمحہ، ایک ایک دن اس جذبہ اور اس نیت سے گزاریں کہ یہ موقع مجھے آج آخری مرتبہ اپنی زندگی میں میسر ہے، اور اس کے بعد نہ جانے کبھی میں حرم شریف حاضر ہو سکوں گا یا نہ ہو سکوں گا۔ تو بس اس تصور کے ساتھ ایک ایک لمحہ گزاریے کہ یہ ہماری زندگی کا حرم شریف کی حاضری کا آخری موقع ہے۔ جب انسان یہ تصور کرتا ہے تو غفلت اس سے دور ہو جاتی ہے، اور وہ اپنے ایک ایک لمحے کو قیمتی بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ میں نے ابتداً شروع کی کلاسوں میں وہ حدیث بھی آپ حضرات کے سامنے رکھی تھی۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سے لوگ سیر و تفریح کے لیے حج کو جائیں گے۔ تو یہ بار بار استحضار کی ضرورت ہے کہ ہمارا یہ سفر خالصتاً ایک عظیم الشان بین الاقوامی اور اجتماعی عبادت کو ادا کرنے کے لیے یہ سفر کیا گیا ہے، اور اس کا ایک ایک لمحہ ہمیں قیمتی بنانا ہے، اور ہر قسم کی غفلتوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ مکہ مکرمہ کا قیام بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت۔ حدیث پاک میں
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی مکہ مکرمہ کی 1 ساعت کی گرمی برداشت کرے گا، اللہ جل شانہ جہنم کو اس سے 100 سال کی مسافت پر دور فرما دیں گے۔ چونکہ آنے والا حج بھی انتہائی گرمی کے ایام میں ادا کیا جانا ہے، غالباً مئی کا آخر ہوگا، مئی کا مہینہ ہوگا، اور یہ شدید گرمی کا زمانہ ہے، تو ان فضائل کا استحضار ضروری ہے۔ مکہ مکرمہ کی گرمی برداشت کرنا بہت بڑا ثواب۔ حدیث پاک میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی مکہ مکرمہ میں 1 دن بیمار ہو گیا، 1 دن کسی بھی تکلیف میں مبتلا ہو گیا، بیمار ہو گیا، تو حدیث پاک میں فرمایا کہ مکہ کے علاوہ دوسری جگہوں پر 60 سال کی عبادت کرنے کے برابر اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں عمل صالح کو لکھیں گے۔ 60 سال دوسری جگہ پر وہ عبادت کرے، اتنا عمل صالح اس کے نام اعمال پر اعمال میں لکھا جائے گا 1 دن کی بیماری برداشت کرنے پر۔ تو فضائل کا استحضار ہوگا تو باتیں آسان ہو جائیں گی۔ یوں تو ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگیں، آسانی مانگیں۔ یہ بات میں نے پہلے بھی عرض کر دی تھی کہ حج اور عمرہ اس کے ہر رکن کے اندر آسانی کی دعا پہلے ہے اور قبولیت کی دعا بعد میں ہے۔ اس لیے ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگے، آسانی مانگے، یا اللہ پاک صحت میں عافیت نصیب فرمانا، ہمت میں قوت میں عافیت نصیب فرمانا، ارکان کی ادائیگی میں آسانی نصیب فرمانا۔ تو یہ دعائیں ضرور ہم محتاج بن کر مانگتے رہیں، لیکن پھر اگر بتقدیر الہی کوئی گزند اور کوئی تکلیف یا کوئی طبیعت کے خلاف معاملہ سامنے آ جائے تو اس کو خاموشی سے سہنا ہے، برداشت کرنا ہے۔ اسی طریقے پر چونکہ ہمارے اس سفر کی غرض وہ بیت اللہ کا یہ حج کی عبادت کا ادا کرنا ہے، اور اس عبادت کے لیے ہمیں اپنے آپ کو خوب خیال رکھنا پڑے گا، اپنی صحت کا، طبیعت کے خلاف چیزوں کے استعمال سے پرہیز کرنا پڑے گا، کھانے پینے کی چیزوں میں احتیاط کرنا پڑے گا، چونکہ ہمارا مقصود وہ عبادت کی ادائیگی ہے۔ اگر ان چٹخاروں کی وجہ سے، لذتوں کی وجہ سے اگر ہماری عبادت میں خلل آ گیا تو یہ بڑی محرومی کی بات ہے۔ اس لیے حج کی ادائیگی سے قبل اپنے آپ کو بہت زیادہ تھکانے سے بچا کے رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو ہمت طاقت دے وہ محنت کرے، لیکن اس قدر محنت نہ ہو کہ پھر خواہ بیمار ہو جائے اور حج کے ایام میں پھر جو ہے وہ لاغر ہو جائے، کمزور ہو جائے، کیونکہ حج کے ایام میں ہمیں خوب محنت کرنی ہے انشاءاللہ، اور بڑے نشاط سے اور بڑی جو ہے بساطت سے ہمیں محنت کرنی ہے۔ رب کریم اپنے فضل و کرم سے آسان فرما دے۔ اب حج کے 5 ایام ہیں، 8، 9، 10، 11، 12 ذی الحج۔ یہ 5 ایام ہیں۔ یوں تو حج کا جو شریعت نے وقت رکھا ہے وہ 1 شوال سے شروع ہو جاتا ہے، لیکن حج کی جو عبادت ادا کی جاتی ہے وہ ان 5 ایام میں ادا کی جاتی ہے۔ اور ان 5 ایام کا اصول آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ان ایام کے اندر ہر دن کے بعد آنے والی رات پچھلے دن کے تابع ہوتی ہے، یعنی 8 ذی الحجہ کے بعد جو رات آئے گی اس رات کو ہم 9 ذی الحجہ کی رات شمار نہیں کریں گے، اس کو ہم 8 ذی الحجہ کی رات شمار کریں گے۔ 9 ذی الحجہ کو وقوف عرفہ کے بعد جو رات آئے گی جس میں میدان مزدلفہ میں حجاج کرام رہتے ہیں، یہ رات 9 ذی الحجہ کے تابع ہے، یہ 10 ذی الحجہ کی رات نہیں کہلائے گی۔ تو ایام حج میں ہر دن کے بعد جو آنے والی رات ہوتی ہے وہ پچھلے دن کے تابع ہوتی ہے۔ ایک تو یہ بات۔ دوسری بات اہم یہ یاد رکھیے گا کہ ان تمام مقامات پر، خواہ وہ مینا ہو، عرفات ہو، مزدلفہ ہو،
تو جتنے بھی مقامات ہیں ان کی تعظیم اور ان کی فضیلت اللہ جل شانہ نے ان ایام میں رکھی ہے، اور سب سے بڑی کریمی اللہ پاک کی یہ ہے، ہمارا کریم آقا، کریم مولا ہمیں خوب نوازنا چاہتا ہے، اس لیے جتنے بھی ارکان ہیں ان سب کے اندر زیادہ سے زیادہ کوئی عمل نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا اہتمام ہے۔ دعائیں کرو بھائی، مینا میں کیا کرنا ہے؟ اپنے اوقات پر نماز ادا کرنی ہے، بقیہ سارا وقت سیکھنے سکھانے میں لگنا ہے، یہ دعاؤں میں لگانا ہے، استغفار میں لگانا ہے۔ وقوف عرفات میں کیا کرنا ہے جناب؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 3.5 4 گھنٹے کی طویل دعا فرمائی، تو عرفات کے میدان میں بھی کیا کرنا ہے؟ دعائیں مانگنی ہے۔ بھائی وقوف مزدلفہ میں کیا کرنا ہے؟ شب مزدلفہ میں کیا کرنا ہے؟ شب مزدلفہ کو حجاج کرام کے لیے شب قدر سے زیادہ افضل قرار دیا گیا، دعائیں مانگنی ہے، استغفار کرنا ہے۔ وقوف مزدلفہ میں کیا کرنا ہے؟ دعائیں مانگنی ہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا میدان عرفات میں مانگی اور وہ عرفات میں قبول نہ ہوئی، وہ وقوف مزدلفہ میں آ کر قبول ہو گئی۔ تو جتنے مقامات ہیں سب میں اللہ تعالیٰ نے دعا کا حکم دیا۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ ہمارا کریم آقا، ہمارا مولا ہمیں نوازنا چاہتا ہے، اور اس کی کریمی مہربانی یہ ہے کہ اس نے دعا کا حکم بھی دیا اور دعاؤں کے قبول کرنے کا وعدہ بھی کیا، پھر دعاؤں کے مانگنے کے الفاظ بھی خود ہی سکھلا دیے۔ تو ہم یہ عرض کر سکتے ہیں کہ یا اللہ پاک، ہمارے دل گندے ہیں، ہماری زبانیں گندی ہیں، لیکن ہم اپنی ان زبانوں سے دعاؤں کے وہی کلمات ادا کر رہے ہیں جو کلمات آپ نے یا آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلا دیے۔ یا اللہ پاک، ہمارے گندے دلوں کو، گندی زبانوں کو نہ دیکھیے، بس اپنے ہی بتلائے ہوئے یا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھلائے ہوئے کلمات کی یا اللہ تو لاج رکھ لے اور قبول فرما لے۔ تو بہرحال یہ دعاؤں کی قبول، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ تعالیٰ کو اس طرح پکارو کہ تمہیں اپنی دعا کی قبولیت کا یقین ہو۔ تو ہر دعا کی قبولیت کا یقین ہونا چاہیے۔ مسلمان کی کوئی دعا قبولیت سے خالی نہیں ہوتی، البتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت کے اور نوازنے کے انداز مختلف ہوتے ہیں۔ کبھی منہ مانگا پورا کیا جاتا ہے، کبھی کسی بیماری سے، کسی مصیبت سے، کسی بلا سے انسان کو بچا لیا جاتا ہے، کبھی جو انسان مانگ رہا اس سے بہتر عطا کیا جاتا ہے، کبھی دنیا میں اللہ تعالیٰ کچھ نہیں دیتے، نہ کسی مصیبت سے بچاتے ہیں بلکہ ذخیرہ آخرت فرما لیتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب آدمی میدان حشر میں ایک اپنے لیے نیکیوں کا ڈھیر دیکھے گا اور عرض کرے گا کہ یا اللہ یہ کون سی نیکیاں ہیں، یہ تو مجھے معلوم ہی نہیں پڑتا، یہ میں نے کون سے اعمال کیے ہیں، اور اسے بتلایا جائے گا کہ یہ تمہاری وہ دعائیں ہیں جن کا کوئی ثمرہ ہم نے دنیا میں تمہیں نہیں دیا، تو یہ تمہارے لیے ذخیرہ آخرت ہو گئی تھی، آج یہ تمہیں دی جا رہی ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے اس وقت آدمی یہ تمنا کرے گا کہ کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی اور تمام دعاؤں کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا گیا ہوتا۔ تو بہرحال میرے محترم، یہ بہت مبارک، بابرکت، مقدس، انتہائی عظیم الشان سفر ہے، اور اس کے اندر دو باتوں کا ہمیں بہت خیال رکھنا ہے، التعظیم لامر اللہ، اور دوسرا الشفقۃ علی خلق اللہ، اللہ کے حکم کی، اللہ کے امر کی خوب عظمت بجا لانا۔ اور چونکہ ایک اجتماعی عبادت ہے، بین الاقوامی عبادت ہے، اس میں آپ کو کمزور بھی ملیں گے، محتاج بھی ملیں گے، معذور بھی ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توانا، قوت، صحت مند بنایا ہے، تو اس میں آپ نے مخلوق کی خدمت بھی کرنی ہے، شفقت علی خلق اللہ کا بھی مظاہرہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے شفقت علی خلق اللہ کا بھی مظاہرہ کرنا ہے، خوب لوگوں کا بھی خیال کرنا ہے، اپنے ساتھ والوں کا بھی خیال رکھنا ہے، بوڑھوں کا بھی، خواتین کا بھی، معذورین کا بھی، ہر ایک خوب خیال رکھنا ہے، ایثار سے، قربانی سے اس فریضہ حج کو ادا کرنا ہے۔ بہرحال چونکہ ہم نے یہ بات پہلے عرض کر دی تھی کہ ہم جو احکام بیان کریں گے وہ حج تمتع کے اعتبار سے بیان کریں گے، اس لیے حج تمتع
کی ترتیب کے مطابق احکام کو بیان کیا جاتا ہے، چونکہ سنت تو یہی ہے کہ حج کا احرام 8 ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ سے باندھا جائے طلوع آفتاب کے بعد، لیکن چونکہ ہجوم بہت بڑھ گیا اور رش کافی کثیر ہو گیا، تو اب انتظامی دشواریوں اور مجبوریوں کی وجہ سے معلمین کو یہ کرنا پڑتا ہے کہ وہ 7 ذی الحجہ کو ہی منا لے جایا کرتے ہیں۔ اس لیے بہتر تو یہ ہے، ترتیب تو یہ ہے حج کے احرام کی کہ پہلے مسجد حرام جا کر طواف کیا جائے، اپنی قیام گاہ پر، اپنی رہائش گاہ پر غسل وغیرہ کر کے احرام کی تیاری کر کے اور احرام کی چادریں باندھ کر پہلے مسجد حرام کا طواف، بیت اللہ کا طواف کیا جائے، اور پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر حج کی نیت کی جائے اور تلبیہ پڑھا جائے، پھر مینا کے لیے روانہ ہوا جائے۔ اصولی ترتیب تو یہی ہے، لیکن آج کل انتظامی دشواریوں کی وجہ سے اس طرح ہونا بعض اوقات مشکل ہوتا ہے، سب کے لیے تو بہت مشکل ہے۔ بہرحال اس طواف کے بغیر بھی حج کا احرام وہ باندھا جا سکتا ہے، اپنی قیام گاہ سے بھی باندھا جا سکتا ہے۔ بیت اللہ کے لیے آنے والی گاڑیاں تقریباً 4-5 ذی الحج سے پہلے ہی، 2-3 ذی الحج سے ہی آج کل جو ہے سلسلہ روک دیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے، اور دور دراز کے جو رہائشی ہیں وہ مسجد حرام نہیں پہنچ پاتے۔ اس لیے عمومی طور پر یہی ہوتا ہے کہ اپنی اپنی قیام گاہوں سے احرام باندھا جاتا ہے۔ تو طریقہ یہی ہوگا کہ احرام کا وہی طریقہ ہے جو ہم نے پہلے عرض کیا۔ سب سے پہلے ہے احرام کی تیاری، یعنی ناخن تراشنا، بال تراشنا، بدن کی صفائی ستھرائی حاصل کرنا، غسل کرنا۔ یہ کرنے کے بعد پھر احرام کی چادریں آپ نے باندھ لی، سر ڈھانپ کر 2 رکعت نفل، یہ حج کے احرام کی 2 رکعت نفل ادا کرنی ہے، اور پھر سر کھول کر حج کی نیت کرنا، یا اللہ پاک میں حج کی نیت کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما دیجئے اور میرے لیے قبول، میری طرف سے قبول فرما لیجئے۔ اور پھر 2 رکعت نفل ادا کر 2 رکعت نفل ادا کر لیے، اور پھر حج کی نیت کر لی، پھر تلبیہ پڑھے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اور یہ تلبیہ کم از کم 3 مرتبہ پڑھا جائے۔ پہلے یہ عرض کیا جا چکا ہے کہ طاق عدد میں پڑھنا چاہیے، اور جتنا زیادہ چاہے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ حاجی کا ترانہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا جواب بھی مرحمت فرماتے ہیں، اور حاجی کی طرف سے یہ لبیک کی صدا اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ اس لیے تلبیہ پڑھیں، اور تلبیہ جب پڑھ کر خاموش ہونا چاہیں تو اسی طریقے کے مطابق درود شریف پڑھیے، اور پھر دعا پڑھیے، اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من سخطک والنار۔ یا اللہ میں آپ سے آپ کی رضا اور جنت کا سوالی ہوں، اور آپ کی ناراضگی اور جہنم سے پناہ چاہتا ہوں۔ تو یہ نیت کرنے کے بعد اب مینا تشریف لے جائیں۔ اگر رات کو ہی مینا پہنچ گئے ہیں تو خیر کوئی حرج کی بات نہیں، مینا میں فجر کی نماز آپ ادا کریں گے، پھر ظہر ادا کریں گے، عصر ادا کریں گے، مغرب ادا کریں گے، عشاء کی نماز ادا کریں گے۔ اپنے اوقات پر ساری نمازوں کو ادا کرنا ہے، اور مسافرین جو ہیں وہ اپنے سفر کو دیکھیں، چونکہ ہر آدمی مسافر نہیں ہوگا۔ بعض حجاج ایسے ہوں گے جن کا قیام مکہ مکرمہ اور مینا اور عرفات اور مزدلفہ سب میں ملا کر جو ہے 15 دن ان کا قیام بن جائے گا، تو وہ حضرات مقیم شمار ہوں گے۔ یہ پہلے مسائل ہوا کرتے تھے کہ مینا الگ تھا، عرفات الگ تھا، مزدلفہ الگ تھا، لیکن آج کل مکہ شہر میں اتنی توسیع ہو چکی کہ سب یہ مقامات مکہ کے اندر ہی ضم ہو چکے، لہٰذا بھی انہیں الگ الگ تصور نہ کیا جائے گا، یہ پورا ایک ہی شہر شمار ہوگا۔ اور اس پورے دوران اگر 15 دن کا قیام کسی کا بن جاتا ہے تو وہ مقیم شمار ہوگا، اگر 15 دن سے کم اس کا قیام بنتا ہے تو وہ مسافر شمار ہوگا۔ لہذا سفر اور اقامت کے اعتبار سے جو مسائل ہیں وہ اپنی حالت کو دیکھ کر
علماء بہت ہوتے ہیں، الحمدللہ رہنمائی لی جا سکتی ہے۔ اس گروپ کے ذریعے بھی آپ کی رہنمائی الحمدللہ انشاءاللہ کی جا سکے گی۔ تو اقامت اور سفر کے مسائل کا خیال رکھیں، اور اپنے اپنے اوقات میں منہ میں نمازیں پڑھنی ہیں۔ نمازوں کے علاوہ کیا مشغولیت ہے؟ مشغولیت میں آپ کا یہی ہے کہ حج کے ارکان کو سیکھنا، سکھانا، آپس میں دعاؤں کا مذاکرہ کرنا، اور اسی طریقے پر تسبیحات، استغفار، تسبیح، تحلیل، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمد للہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، اسی طریقے پر تلاوت قرآن مجید، ان سب اذکار کا ہمیں اہتمام کرنا ہے۔ اور اس اہتمام کے ساتھ ساتھ یاد رکھیے گا، اپنی انرجی کو ہم نے بھرپور سیو کرنا ہے، اپنے آپ کو ہمیں محفوظ رکھنا ہے۔ اور اس موقع پر میرا مشورہ یہی ہوگا، خاص طور پر بہت سارے لوگ موبائل کی جو ہے لت میں مبتلا ہوتے ہیں، اور اپنے اوقات کو موبائل کی نظر کرتے ہیں، اور موبائل پر بے جا چیزوں میں مشغول ہو کر اپنے وقت کو برباد کرتے ہیں۔ تو خدا را ان ایام کے اندر آپ موبائل فون کو بالکل خیر بات کہہ دیجیے، صرف اس قدر ہی اس سے تعلق آپ کا ہو جو آپ کی ضرورت کا ہے۔ کسی کو کال کرنی ہے، کسی کی کال سننی ہے، کسی کو میسیج کرنا ہے، کسی کا میسیج سننا ہے، یا اور کوئی ضرورت ہے، تو صرف ان ضروریات تک اس کو محدود کیجیے۔ اس کے علاوہ بالکل اس کا استعمال ختم کر دیجیے، اضافی اس کا کوئی استعمال نہ ہو۔ دعاؤں کے یاد کرنے کرانے کا سلسلہ بھی ہے، تو وہ کتابچے بھی مل جاتے ہیں اور لٹریچر بھی مل جاتے ہیں، انہی کو دیکھ کر دعاؤں کا یاد کرنا اور ارکان کا سیکھنا سکھانا کیا جائے۔ بہرحال یہ آج حج کا پہلا دن ہے، اور 8 ذی الحجہ ہے، اس کو یوم الترویہ کہا جاتا ہے۔ اور یوم الترویہ میں آپ نے منی میں قیام کرنا ہے۔ منی کا یہ قیام سنت ہے، نہ حج کا فرض ہے نہ واجب ہے۔ یہ قیام سنت ہے، اس میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور اگلی دن 9 ذی الحجہ کی فجر نماز، یہ 5 نمازیں منی کے اندر پڑھنا مسنون ہیں۔ اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب 8 ذی الحجہ کے بعد آپ نے عشاء کی نماز پڑھ لی، تو عموماً اسی رش اور ہجوم کی کثرت کی وجہ سے رات کو ہی عرفات لے جایا جاتا ہے، اور رات سے ہی عرفات روانگی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو اگر رات کو بھی لے جایا جائے، معلمین اپنی ترتیب کے مطابق لے جانا چاہیں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اس میں ہمیں خواہ لے تو لال یا پسو پیش نہیں کرنا چاہیے۔ ہم جو ہے ان کی ہدایات کے مطابق چلیں، جتنا ہم ان کی ترتیب کو فالو کریں گے انشاءاللہ اتنا ہمارے لیے بھی سہولت ہوگی، اور انتظامیہ کے لیے بھی بے حد سہولت ہوگی۔ تو ہم کسی طریقے پر ان کے انتظام میں خلل انداز نہ ہوں، اور اگر ان کی ترتیب سے ہٹ گئے تو پھر بہت سارے مسائل کا ہم خود بھی شکار ہو سکتے ہیں، اور یقیناً ہماری وجہ سے انتظامی دشواریاں بھی بڑھیں گی، جس کی وجہ سے ہم دوسروں کی تکلیف کا باعث بنیں گے۔ اس لیے جن چیزوں میں ہمیں انتظامیہ کا خیال رکھنا چاہیے، اس کی گنجائش بھی آپ کو بتلائی جا رہی ہے، اور جہاں خیال نہیں رکھنا چاہیے آئندہ اس کی بھی آپ کو نشاندہی کریں گے۔ تو بہرحال اگر 8 ذی الحجہ کو عشاء کی نماز کے بعد عرفات لے جایا جائے تو ہم چلے جائیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ ویسے سنت یہی ہے کہ 9 ذی الحجہ کو فجر کی نماز منی میں ہی ادا کریں، اور پھر منی میں ادا کر کے پھر عرفات کے لیے روانہ ہوں۔ تو بہرحال اب یہاں ایک مسئلہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ 9 ذی الحجہ کو جو فجر کی نماز پڑھی جائے گی، تو 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر نماز تک پوری دنیا میں ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے۔ مرد پر بھی واجب ہے، عورت پر بھی واجب ہے۔ مرد حضرات بلند آواز سے کہیں گے، اور خواتین آہستہ پڑھیں گی۔ تکبیر تشریق کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اور اگر میں اس کی تفصیل عرض کروں تو شاید ہمارے کلاس کا وقت اینڈ ہو جائے۔ یہ بھی بہت عظیم الشان، بابرکت اور بڑے فضیلت والے کلمات ہیں، اور ان کلمات کا جو مجموعہ تیار ہوا وہ در حقیقت 3 مقدس اور بابرکت ہستیوں کے
کلام کا یہ مجموعہ ہے، یعنی سید الملائکہ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام، ان کے کلمات، اور پھر ابو الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، ان کے کلمات، اور اسی طریقے پر ذبیح اللہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام، ان تین مقدس بابرکت ہستیوں کے کلمات کا یہ مجموعہ ہے۔ اور قصہ اس کا یوں پیش آیا کہ جس وقت منی کے میدان میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کے لیے لٹا دیا اور چھری ان کے گلے پر بالکل رکھ دی، آپ تیار تھے ذبح کرنے کو کہ اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل اوپر سے آسمانوں سے مینڈا لے کر اترے۔ آپ نے اوپر سے آتے ہوئے جو اس کیفیت میں حضرت ابراہیم کو دیکھا کہ گلے پر چھری رکھی ہوئی ہے، تو دور سے ہی متوجہ کرنے کے لیے زور زور سے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو یہ ابتدا کے اندر جو 2 مرتبہ اللہ اکبر ہے، یہ کلمات حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہیں۔ اب ان کے یہ کلمات سن کر اچانک جو حضرت ابراہیم نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا اور جبرائیل امین کو مینڈا لاتے ہوئے دیکھا تو فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ ہی سب سے بڑے ہیں۔ اب جب لا کر کے دمبا ذبح کرنے کے لیے پیش کر دیا گیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ دیا گیا، تو اس کے شکر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حضور عرض کیا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یوں یہ تکبیر تشریق کے کلمات ان تین مقدس بابرکت ہستیوں کے کلمات کا مجموعہ تیار ہوا۔ تو یہ بہرحال 9 ذی الحجہ کی فجر نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر نماز تک پوری دنیا میں یہ تکبیر تشریق پڑھی جاتی ہے، اور مرد اور عورت دونوں پر یہ واجب ہے، 1 مرتبہ ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا واجب ہے۔ اگر فرض نماز کے بعد بھول گئے ہوں، بعد میں یاد آ جائے تو بعد میں پڑھ لیا جائے۔ خواتین آہستہ پڑھیں گی اور مرد حضرات بلند آواز سے پڑھیں گے۔ اور حجاج کرام اس کے اندر ایک خاص خیال یہ رکھیں گے کہ جب بھی وہ تکبیر تشریق پڑھیں گے تو اس کے بعد تلبیہ لازمی پڑھیں گے۔ تکبیر تشریق پڑھیں اور حجاج کرام پھر تلبیہ بھی پڑھیں، اور تلبیہ کا طریقہ وہی ہے کہ آپ کم از کم 3 مرتبہ اور پھر درود شریف اور پھر اس کے بعد وہ دعا جو بتلائی گئی، اس ترتیب سے آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ تو 9 ذی الحجہ کی فجر نماز سے آپ نے یہ تکبیر تشریق شروع کر دی۔ اب آپ میدان عرفات کو چلے جائیں۔ میدان عرفات اگر آپ پہنچ گئے، صبح 8 بجے پہنچ گئے، 8:30 بجے پہنچ گئے، 7 بجے پہنچ گئے، جتنے بجے بھی پہنچ گئے، تو بہتر یہ ہے کہ زوال آفتاب سے پہلے، یعنی سمجھیے کہ 11:30 11:45 بجے سے 12 بجے سے پہلے تک کچھ اپنی طبیعت کو آرام دے دیجئے، اس لیے کہ 12 بجے کے بعد، زوال کے بعد جو آپ کی مصروفیات شروع ہونی ہے، وہ آپ کی زندگی کا ایک قیمتی ترین موقع ہے، اور یوں سمجھے کہ گولڈن پیریڈ ہے آپ کی زندگی کا، اور آپ اس وقت کو بالکل کسی صورت غفلت میں نہیں گزاریں گے، حتیٰ کہ ایک دوسرے سے بالکل بیگانے ہو کر وہ وقت ہم نے گزارنا ہے، اور رب تعالیٰ کے حضور ہم نے دعاؤں میں وہ وقت گزارنا ہے۔ اس لیے اگر زوال آفتاب سے پہلے آپ کو موقع مل جائے طبیعت کو آرام دینے کا، تو خواہ فضول گپوں میں اپنے آپ کو جگا کے نہ رکھیں، یا بلا وجہ کی مصروفیات میں اپنے آپ کو مشغول نہ رکھیں، بلکہ خاموشی کے ساتھ اپنے آپ کو سکون دے لیں۔ بے شک آپ کو آرام کا تقاضا نہ ہو، نیند کا تقاضا نہ ہو، لیکن پھر بھی آپ آرام کیجیے۔ 11 بجے، پونے 11 بجے اس طریقے پر اب آپ نے زوال آفتاب کے بعد وقوف عرفہ کی تیاری کرنی ہے، اور تیاری میں یہی ہے کہ آپ قضاء حاجت سے بالکل فارغ ہو جائیے۔ اور ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ، وہ تو فرمایا کرتے تھے کہ بھئی حج کے ایام کے اندر فروٹ پر اور چائے بسکٹ پر گزارا کیا جائے، بس صرف بہت زیادہ کھانے پینے سے احتیاط کرنا ضروری ہے، تاکہ وضو زیادہ سے زیادہ برقرار رہے اور ہمیں حاجت کم سے کم پیش آئے۔ اس لیے ہمیں بھی اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ کھانا پینا ہماری زندگی کا مقدر ہے، بہت اللہ کھلائیں گے پلائیں گے انشاءاللہ، وہاں پر بھی بہت ہوتا ہے۔ جو لالچی طبیعت ہوتی ہیں وہ اپنی ضروریات سے زائد ہی سامان جو ہے سمیٹ لیتی ہیں، اور بعد میں اس کو دائیں بائیں ادھر ادھر پھینکا جاتا ہے اور ضائع کیا جاتا ہے۔ یہ رزق کی بہت بڑی ناقدری ہے، اور حج کے موقع پر حاجی ہوتے ہوئے یہ ہمارے کسی طرح بھی لائق نہیں ہے۔
اس لیے بہتر یہ ہے کہ کم سے کم پر اپنے آپ کو رکھا جائے۔ تو آپ وقوف عرفہ کی تیاری کیجئے، اور اگر غسل کا موقع ہو غسل کر لیا جائے، بدن پر پانی ڈال دیا جائے تاکہ تراوٹ آ جائے، تازگی آ جائے، اور تھکان اور جو سستی ہے وہ ختم ہو جائے۔ اگر یہ موقع نہیں ہے تو اچھی طرح وضو وغیرہ کر لیا جائے، قضاء حاجت سے فارغ ہو جائیں۔ پھر زوال کے بعد جو حضرات مسجد نبرہ میں موجود ہوں گے وہ تو امام حج کے پیچھے ظہر اور عصر دونوں نمازیں ایک ساتھ ادا کریں گے، لیکن اس کے علاوہ جو حضرات اپنے خیموں میں ہیں اور اپنی میدان عرفات میں اور کسی جگہ پر ہیں مسجد نمرہ کے علاوہ ہیں، تو وہ ظہر کو ظہر کے وقت میں اور عصر کو عصر کے وقت میں ادا کریں گے۔ اب یہاں پر آپ ایک چھوٹا سا مسئلہ نماز کے متعلق یہ بھی سمجھ لیجئے کہ حرمین شریفین میں جو عصر کی نماز ادا کی جاتی ہے وہ مثل اول پر ادا کی جاتی ہے، جو ہمارے مذہب حنفی کے مطابق مثل ثانی پر ادا کی جانی چاہیے۔ تو ہم اپنے جو ہے مثل ثانی کا اعتبار کر کے عصر کی نماز ادا کریں گے۔ مثلا مثل اول جو ہے وہ 4 بجے ہو جائے تو وہاں تو 4 بجے عصر کی نماز ادا کر دی جائے گی، لیکن مثل ثانی ہو رہا ہے جناب 5 بجے، تو ہم 5 بجے تک، پونے 5 بجے تک جو بھی مثل ثانی کا وقت ہوگا اس کا چلتا رہے۔ اچھا، تو مثل ثانی کا ہم جو ہے انتظار کریں گے۔ بہرحال ظہر کو ظہر کے وقت میں، عصر کو عصر کے وقت میں ادا کرنا ہے، اور پھر وقوف عرفہ کرنا ہے۔ اب اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم آئندہ عرض کریں گے چونکہ وقت کافی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جو کہا سنا اس کو سمجھنے کی اور اس پر خوب عافیت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں وقوف عرفہ کی تفصیل، وقوف مزدلفہ کی تفصیل اور منی کے دیگر اعمال انشاءاللہ عرض کیے جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں تک کہ کلاس کے نوٹس گروپس میں بھیج دیے جائیں گے، ریکارڈنگس بھی گروپ میں بھیج دی جائیں گی۔ اگر کسی ساتھی کو کوئی سوال ہو تو وہ گروپ میں کر سکتے ہیں۔ مفتی صاحبان، اساتذہ کرام گروپ میں موجود ہیں، انشاءاللہ وہ آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔